جس کا تعلق عرب سے بھی ہے عجم سے بھی ہے. کیا بات ہے. باپ بادشاہ عرب, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماں ملکہ عجم. واہ واہ واہ. یہ تعلق دیکھے عرب و عجم کا. عزیزان گرامی, شروع سے ہی قوم پرستی اور تعصب پرستی اتنی عام تھی کہ عرب والے عجم والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, عجم والے عرب والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو یہ عجم اور عرب میں اتنا تعصب بڑھ گیا کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا دور حکومت تھا, ان کے دور حکومت میں عجم کی طرف سے 2 کنیزیں پیش کی گئیں. لوگوں نے کنیزوں والی نگاہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا. امام جانتے تھے کہ عرب اور عجم کا آپس میں قوم پرستی اور تعصب پرستی کتنی عام ہے. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے جو ایک ہے وہ میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکاح کیا جائے گا اور ایک محمد بن ابی بکر کے ساتھ نکاح کیا جائے گا. تو عقد ہو گیا. یہ مصلحت تھی, وَإِلَّا اگر امام حسین دلہا بننے کو تیار ہوتے تو کون ایسا بدقسمت تھا کہ جو انکار کر دیتا. اس میں مصلحت ایسی تھی کہ امام علی مقام نے عجم کی ایک خاتون کو اپنی بہو بنا کر دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ دنیا والوں, تعصب پرستی میں شکار ہونا تمہارا کام ہے اور اس تعصب پرستی کو مٹا کر فنا کر دینا یہ ہمارے جب شہر بانو سے امام کا عقد ہوا تو اس نکاح کا ثمرہ یوں ہوا کہ 15 جمادی الاول یا ایک روایت کے مطابق 5 شعبان کو بی بی کی گود میں عصمت کا نور آیا جس کا نام علی ہے, کنیت ابو محمد ہے, القابات زین العابدین سید الساجدین ذو الصفنا, اور وہ کوئی عام انسان نہیں. باقی آئمہ تو جنگوں کے فاتح تھے, یہ امام جو ہے فاتح اور تکلم میں دربار و بازار تھا. عزیزان گرامی, اس کی یہ امام کی عبادات ایسی ہیں کہ مثالی عبادات رہی. تھوڑا مختصر کر کے ایک ہی چیز کو ذکر کر کے میں اختتام تک جاؤں گا, زیادہ ذہن بندی انشاءاللہ ہوگی. آخر میں قصیدہ سنانا ہے, اگر ماحول سازی اس طرح کی ہو گئی تو میں قصیدہ آپ کے سامنے پیش کروں. بسم اللہ بسم اللہ. دنیا عالم میں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہوں لیکن 2 رکعت نماز میں ایک لمحہ کے لیے بھی میری توجہ پروردگار سے نہ ہٹی. سوائے معصوم کے یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی, حضرت سید سجاد کی عبادات کا اگر مشاہدہ فرمائیں تو اتنے وثوق اور توجہ کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک غلام کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا امام علی مقام نماز پڑھے جا رہے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے امام کی عبا کندھے سے ہٹ گئی. جو لوگ اس طرح عبا پہنتے ہیں کندھے سے ہٹ جائے تو یہ الجھن کی باعث بنتی ہے, فوراً بندہ ایسے کرتا ہے. امام کی عبائے مبارک کندھے سے ہٹ گئی اور امام عبادات بجا فرمائے جا رہے ہیں, نماز پڑھے جا رہے ہیں. جب نماز کو مکمل کیا تو غلام کہتے ہیں مولا آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ کی متبرک عبا آپ کے کندھے سے اتر کے نیچے آ رہی تھی, آپ نے توجہ ہی نہیں کی. امام عالی مقام کے جواب پہ لاکھوں درود و سلام ہو. امام فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں کس بادشاہ جبار کی بارگاہ میں, میں اگر ایک لمحے کے لیے اس کی بارگاہ سے توجہ ہٹا لیتا تو سوچو ایک دن کسی دن اس نے مجھ سے توجہ ہٹا لی تو کیا بنے گا. یہ امام میں عبادت کیا کرتے تھے. اسی طرح
جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ امام نماز میں مشغول تھے اور امام کے فرزند امام محمد باقر صلوات پڑھیں کنویں میں گر جاتے ہیں، اور ماں تو ماں ہے، شور و غل شروع ہو گیا کہ بچہ کنویں میں گر گیا، بچہ کنویں میں گر گیا۔ یہ بتا رہا ہوں کہ امام کس وثوق سے عبادت کیا کرتے تھے۔ بچہ کنویں میں گر گیا، امام اسی توجہ کے ساتھ عبادت بجا فرما رہے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوئی تب زوجہ امام کی آگے بڑھی اور کہنے لگی مولا آپ عبادت میں مشغول اتنا تھے، آپ عبادت میں مشغول تھے، ہمارا بچہ کب کا کنویں میں گر گیا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ امام نے اس کو اطمینان دلایا، اطمینان دلا کے کنویں کے پاس جاتے ہیں، کنویں کے پاس جا کے کہتے ہیں اے پانی میری ایمانت کو واپس میری ایمانت کو واپس کرو۔ جب لوگوں نے یہ معاجرہ دیکھ لیا کہنے لگے یہ کس طرح ہو گیا کہ آپ نے حکم فرمایا اور پانی اوپر آ کے بچہ زندہ و سلامت آپ کو حوالے کر دیا گیا۔ امام کے تاریخی جملے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب میں اس کی بارگاہ میں اس کو یاد کرنے میں اور اس کا ذکر کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، تو کیسے ممکن ہے کہ اسی سے میرا مال محفوظ نہ رہے؟ عزیزان گرامی، امام زین العابدین سید الساجدین، عزیزوں اگر مطالعہ فرمائیں قرآن مجید فرقان حمید میں تو قرآن میں دو قسم کی مخلوقات کا ذکر ہوا ہے۔ ملائکہ ویسے تو بہت ہوا ہے لیکن جو مورد بحث ہے، جو محل شاہد ہے، ایک انبیاء کا ذکر ہوا ہے، ایک ملائکہ کا ذکر ہوا ہے۔ اور ملائکہ کو زیادہ تر قرآن میں ساجدین کہہ کے تعبیر کیا گیا ہے، کیا بات ہے، انبیاء کو زیادہ تر عابدین کہہ کے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پھر میرا لاکھوں درود و سلام ہو اس زین العابدین کے لیے کہ جس کو اگر بزم انبیاء میں دیکھیں تو زین العابدین نظر آتا ہے، اگر بزم ملائکہ میں دیکھیں تو سید الساجدین نظر آتا ہے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی یہ عبادت کا معیار تھا کہ جس عبادت کے معیار پہ یہ زین العابدین پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام نے اس انداز سے عبادت کی کہ ان کو القابات سے نوازا گیا، زین العابدین سید الساجدین۔ یہ امام علی مقام کہ زندگی کچھ اس طرح گزری کہ کچھ عرصہ 38 سے 40 ہجری تک یہ اپنے دادا کے زیر سایہ رہے، 40 سے 50 ہجری تک بابا اور چچا کے زیر سایہ رہے، 50 سے 61 تک جو ہے وہ اپنے بابا کے زیر سایہ رہے۔ تو جب یہ اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، جب یہ اس طرح دنیا میں آئے تو بڑی شان و شوکت میں آئے۔ باپ جو ہے وہ عرب کا سردار، ماں جو ہے وہ عجم کی ملکہ، ہاں بابا جوانان جنت کا سردار، دادا امیر کائنات، نانا سرور دو عالم جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ اس طرح کی بادشاہت میں جب انہوں نے جنم لیا تو 2 سال کے بعد بساط الٹ گئی، دادا انتقال کر گئے، ہاں اماں انتقال کر گئیں، ظلم و مصائب میں امام کو گھیر لیا گیا، کربلا واقع کربلا ہو گیا، مصائب پہ مصائب امام پہ آتے رہے۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ ان چیزوں سے مکر نہیں سکتی
کہ جتنے مرضی مصائب آئے، جتنی مرضی مشکلات آئیں، ان مصائب نے نہ امام زین العابدین کی زندگی پر کوئی اثر ڈالا، نہ دین کی خدمت میں کوئی اثر ڈالا۔ یعنی اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ امام عالی مقام نے دین کو اس وقت زندہ کیا جب کوئی اور دین کو زندہ کرنے والا نہیں تھا۔ امام علی مقام نے غلاموں کی بڑی خدمت کی، بہت سے غلاموں کو سیدھے راستے پر چلایا۔ روایات میں ملتا ہے تقریباً 10,000 غلام اور کنیز خرید فرماتے تھے، خرید کر 1 سال اپنے شریعت قضا میں رکھ کے ان کی تربیت کر کے، اور جب بھی اگلا رمضان ماہ مبارک آتا تھا تو آزاد کر دیتے۔ اسی طرح ایک ایسا غلام، امام کا ایک صحابی سعید نام کا، مجھے پورا نام ہی ذہن میں آ رہا، وہ دیکھتا ہے کہ ایک مدینے میں خشک سالی تھی، قحط تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ امام کے ایک جگہ پہ ایک بندہ حبشی النسل غلام بیٹھا ہوا ہے اور دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں، مدینے میں خشک سالی چل رہی ہے، قحط نہیں پڑ رہا، قحط ہوا ہوا ہے، بارشیں نہیں پڑ رہی۔ وہ جب غلام حبشی النسل غلام نے دعا کے ہاتھ اپنے نیچے ہی کیے تو بادل نمودار ہو گئے۔ بادل ابھی نمودار ہوئے تھے اور کہتا ہے کہ میرا ابھی گھر پہنچنے کی میں قریب تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ مستجاب الدعا شخص کون ہے؟ کہتے میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب میں اس کا پیچھا کرتا کرتا وہاں پہنچ گیا، جب میں نے اس کو امام عالی مقام کی شریعت قدے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام غلام نہیں، امام سے تربیت یافتہ۔ وہ کہتا مولا یہ میں آپ کا ایک غلام ہے، میں نے اسے مستجاب الدعویٰ پایا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ تم اتنے ہی متاثر ہو تو خریدنا کیوں، میں تمہیں ہبہ کر دیتا ہوں۔ ہبہ یعنی بغیر کچھ عوض لیے کسی کو دے دینا۔ وہ کہتا ہے جی سارے غلاموں کو بلایا جائے، سارے غلام اکٹھے کیے گئے تو دیکھتا 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 کہتے ہیں ان میں تو وہ غلام ہے ہی نہیں۔ اب غلام جو سارے تھے نا وہ پتہ کس لیول کے تھے کہ جو امام کے سامنے بیٹھ کے درس و تدریس کیا کرتے تھے، کیا بات ہے، امام سے علم سیکھا کرتے تھے، لیکن اس میں تو وہ غلام نظر ہی نہیں آیا۔ کہتا نہیں مولا ان میں تو وہ ہے ہی نہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، محسوس کیجئے گا۔ کہتا مولا ان میں تو یہ غلام ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے، ایک غلام کہتا ہے کہ مولا فقط ایک غلام ان میں موجود نہیں ہے کہ جو جانوروں کی جگہ پہ کام کرتا ہے، گوبر اکٹھا کرتا ہے اور انہیں پانی ڈالتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اسے بھی بلاؤ۔ جب وہ خدمت گزار آیا تو وہ کہنے لگا ہاں یہی غلام ہے جو مستجاب الدعویٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر امام نے کہا کہ میں تمہیں اس کو ہبہ کرتا ہوں۔ وہ غلام کی اتنی دل لگی تھی امام کے ساتھ، وہ کہتے ہیں امام مجھے اپنے سے جدا کیوں کر رہے ہیں؟ خیر وہ جب اسے سید کو پتہ چل گیا نا کہ یہ تو یہ دعائیں کر رہا ہے کہ اگر مجھے اس کے ساتھ لے ہی جانا ہے پروردگارہ، اگر مجھے امام سے جدا کرنا ہے تو پھر مجھے زندگی ہی نہیں چاہیے، مجھے موت قبول ہے۔ تو روایات میں ہے کہ جب سعید گھر پہنچتا ہی ہے تو پیچھے سے امام زین العابدین کا قاصد آتا ہے اور قاصد آ کے کہتے ہیں کہ زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ اپنے دوست کے جنازے میں شرکت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ اپنے دوست کے جنازے پہ شرکت کرو۔ عزیزان گرامی یہ امام کی محشر میں قدر و منزلت کے بارے میں آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا، اذا کان یوم القیامت نادى مناد یا ایھا الجمع وضوء ابصارکم حتی تمر فاطمہ۔ ایک تو یہ حدیث جناب زہرا علیہ السلام، زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ایک امام سجاد کے لیے بھی ہے کہ اذا کانت یوم
القیامت نادا منادن اینا اینا زین العابدین. عزیزان گرامی جب میدان محشر سجا ہوگا اولین و آخرین جمع ہوں گے, انبیاء اور رسول جمع ہوں گے, ان کی موجودگی میں جب یہ صدا آئے گی اینا اینا زین العابدین کہ زین العابدین کہاں ہیں, تو انبیاء اور رسول کی موجودگی میں, اولیاء اللہ کی موجودگی میں کوئی نہیں اٹھے گا سوائے حسین کے بیٹے اس علی کے. یہ کھڑا ہو کے کہیں گے لبیک اللہم لبیک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک اللہم لبیک. عزیزو امام کی عبادات ایسی عبادات تھی کہ ایک باغ کے 500 درخت تھے, مشہور روایت ہے. ہر درخت کے سامنے امام جا کے 2 رکعت نوافل ادا کرتے تھے. جب امام کی کنیز سے پوچھا گیا کہ امام کی زندگی کے بارے میں بتاؤ, تو کہتے ہیں امام وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے میں نے کبھی رات کو بستر نہیں بچھایا اور دن میں کھانا نہیں بنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزو یہ امام عالی مقام. اب ایک ایسا قصیدہ سنانا چاہتا ہوں بسم اللہ کہ اگر آپ قصیدوں پہ داد دیتے ہیں تو پھر آپ مجھے بھی داد دینی پڑے. قصیدہ بھی کوئی عام قصیدہ نہیں, عرب شاعر ابو فراز فرزدق کا لکھا ہوا قصیدہ ہے. عزیزو بنو امیہ کا دور تھا اور ایک بادشاہ ہشام بن عبد الملک کہ جو اپنے بادشاہت میں رہتے ہوئے اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنی کنیزوں کے ساتھ, اپنے فوجیوں کے ساتھ, اپنے جاہو جلال میں آ کے جب حج بجا لانے کی کوشش کرتا ہے نا, طواف کر لیتا ہے, مناسک سارے ادا کر لیتا ہے, سارے ارکان ادا کر لیتا ہے, پھر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ وہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اتنے کثیر مجمع کے باعث اسے حجر اسود تک نہیں پہنچا جا سکتا. حالانکہ بادشاہ تھا, شان و شوکت تھی, غلام تھے, فوجی تھے, سارے مل جاتے, اس رش میں, اس بھیڑ میں, اس مجمع میں جگہ بنا لیتے, حجر اسود تک بادشاہ سلامت کو پہنچا دیتے اور بادشاہ سلامت بوسہ فرما دیتے. تو یہ نہیں ہو سکا. نہ بادشاہت اس کے کام آئی, نہ سلطنت اس کے کام آئی, نہ شان و شوکت, نہ فوج, نہ غلام اس کے کام آئے. وہ مایوس ہو کے جب پیچھے پلٹا تو ایک جگہ پہ مسند سجوا کر وہاں بیٹھ گیا. عزیزو اسی اثناء میں دیکھ رہا تھا کہ وہی بھیڑ اور وہی مجمع طواف میں مصروف ہے. اتنے میں ایک روحانیت اور نورانیت بری شخصیت خانہ کعبہ میں داخل ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے غلام اور اس کی کنیزیں اور فوج اور سپاہی یہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو رستہ تلاش کرنے پہ بھی رستہ نہیں ملا, رستہ بنانے پہ بھی رستہ نہیں ملا. لیکن یہ کون سی ایسی ذات ہے, کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کو کسی قسم کا رستہ مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی, وہ آتا چل رہا ہے اور لوگ رستہ بناتے چل رہے ہیں. جب سب نے دیکھا نا کہ ہشام صاحب یہ سچویشن, یہ صورتحال دیکھ کے جیلس ہو چکے ہیں, واہ واہ واہ, فل جیلس, رنگ پھک. پھر کسی نے پوچھا شام سے کہ بادشاہ سلامت یہ کون ہے؟ اب توجہ ہو, اسی جملے پہ سارا قصیدہ ہے. بادشاہ نے پوچھا ہاں کہ یہ کون ہے؟ تو شام نے جو ہے نا وہ جیلسی میں آ کر, بغض آل محمد میں آ کر کہہ دیا کہ میں اسے نہیں جانتا. عزیزو جب اس نے یہ کہہ دیا نا کہ میں اسے نہیں جانتا, وہاں ابو فراز فرزدق موجود تھا. پھر اس نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی, بادشاہ سے ملنے والی اپنی تنخواہ کی بھی پرواہ نہیں کی. فی البدیہہ ایک ایسا قصیدہ پڑھ ڈالا کہ وہ پریشان ہو گیا کہ میں یہ کیوں کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اس کو نہیں جانتا. وہ کہتا ہے اے ہشام جسے تو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے, حاذ الذی تعرف البطحا وطاعتا بل بیت یعرف الحل والحرم. اے ہشام جسے تو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے, تیرے پہچاننے سے انکار جاتا
कुछ नहीं, ये तो वो है कि जिनके कदमों की आहट ये मक्का की सरजमीन पहचानती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वल बैत यारिफो, ये खुद खाना काबा इन्हें पहचानता है। वल हिल्लुल हरम, और खाना काबा के हिल्लो हरम इस जात को पहचानते हैं। फिर फरजदक कहते हैं वइब्नु इबादु खैर कुल्लिहिम हाज़त तकियुन नकियु ताहिरुल अलम, वाह वाह वाह, कि जिसे पहचानने से तुम इनकार कर रहे हो कि हस्ती बेहतरीन बंदगाने खुदा का फर्जंद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यही तहारत और पाकीज़गी और इस्मत का सरचश्मा और अलम है। वाह 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 वाह। फिर फरजदक अपने कसीदों आगे बढ़ाते हुए फरमाता है कि हाज़ल्लज़ी तारिफु अबू मुहम्मदिन वालिदुहु, क्या बात है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम, कि ये हस्ती वो है कि जिसके वालिदैन ने मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। वाह 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 वाह। और मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हैं जिस पे खुदा और मलाइका दरूद और सलाम भेजते हैं। फिर फरजदक कहते हैं शाम सुनो, हाज़ा इब्नु सय्यदत निस्वान फातिमा ला इब्नु वसील लज़ी फी सैफिही निकम। ए हशाम, जिनको पहचानने से तो इनकार कर रहा है कि बेटी फातिमा का लाल है, और ये उस वसीय रसूल का बेटा है जिसकी तलवार जुल्फ़िकार में मुशरिकीन और मुनाफिकीन के लिए मौत छुपी है। वाह 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 वाह, नारा हैदरी। वाह वाह वाह। फिर फरमाया हाज़ा इब्नु फातिमतन इन कुंत जाहिलिही बिजद्द अंबिया अल्लाह कद खतमू, और जिसको पहचानने से तूने इनकार कर दिया है ये कोई और नहीं है, ये उसका लाल है कि जिसके जद पर नबुव्वतें और रिसालतें खत्म कर दी गई हैं। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। फरजदक को इतना जोश आया कि उसने फिर हशाम को ललकार के कहा कि तूने पहचानने से मना कर दिया। लैसा कौलेका मिन्हु फी बिसाइरिही अल अरब तारिफु मन अनकरतल अजम, जिसको तू पहचानने से इनकार कर रहा है, तेरे इनकार करने से इस हस्ती का जाता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो हस्ती है जिसको अल अरब तारिफु पूरे का पूरा अरब जानता है, वाह 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 वाह। पूरे का पूरा अजम जानता है। वाह वाह वाह। भाई फिर फरमाया हम जो इनकार करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ला, अरबी में ला नहीं, सही है। फिर कहते हैं कि ये वो करीम जात है कि अपने शेर के जरिए कहते हैं कि ला मा काला ला कत्तो इल्ला फी मा काला ला कत्तो इल्ला फी तशहहुदिही लौला तशहहुदु लाउहु निअम, कि भाई ये वो करीम जात है कि जिसने सारी जिंदगी सिवाय तशहहुद के कभी अपनी जुबान से लफ्ज़ ला नहीं कहा। फिर फरमाया अगर तशहहुद में भी ला कहना जरूरी ना होता तो ये वहां भी ला ना कहते, नाम यानी हाँ कहते। फिर फरमाया वयारिफुल्लाहु वयारिफु औलियातन कज़ा वल वल बैते मिन दीन अल्लाह कद यारिफु, फरमाते हैं कि हशाम जो अल्लाह को जानता है वो इनको भी जानता है। यानी ये नहीं जिसके पास अल्लाह की मार्फत है उनके पास इसकी मार्फत नहीं है। ऐ हशाम सुनो, तुमने हज बजा ला लिया, तुमने हज कर लिया, तुमने सारे मनासिक अदा कर लिए, जब तुम हजरे अस्वद तक जाने लगे हजरे अस्वद तक पहुंच ना सके, तुम्हारी फौज तुम्हारे काम ना आई, तुम्हारी कनीज़ें तुम्हारे काम ना आई, तुम्हारी बादशाह तुम्हारे काम नहीं, तुम्हारा ये सारा सिलसिला तुम्हारे काम ना आया, तुम्हारी बादशाह तुम्हारे काम नहीं। जब तुम हजरे अस्वद तक जाना चाहा तुम हजरे अस्वद तक ना पहुंच सके, लेकिन सुनो
جس ہستی کے بارے میں تم انکار کر رہے ہو وہ ہستی کون ہے؟ لو یعلم الرکن من قد جاء یرسمو ما فی البقی القدم، کہ یہ وہ ذات ہے کہ اگر حجر اسود کو معلوم ہو جائے کہ کون آ رہا ہے تو حجر اسود اپنے آپ کو اپنی جگہ سے اکھاڑے اور ان کے قدموں میں جا کے گرے۔ نعرہ حیدری! سبحان اللہ، سبحان اللہ، والسفین والجمل یشہدان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو وہ ذات ہے کہ جس کی خیبر و حنین گواہی دیتے ہیں، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی جمل و صفین گواہی دیتے ہیں۔ کچھ شعر رہ گئے میرے سے، صلوات پڑھیں گے محمد۔ اچھا، جب یہ حشام نے قصیدہ سنا اور لوگوں کی نظروں کے سامنے جب فرزدق دین کی نچائی لوگوں کے سامنے واضح کر دی اور امام علی مقام کی اونچائی واضح کر دی، تو حشام کہتا ہے کہ اب سنو، اب ایسا کرو، بخشش تب ہوگی جب تم ایسا قصیدہ میرے لیے بھی لکھ دو گے۔ فرزدق کہتے ہیں حضور لکھ تو دوں لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ اسے یہ تھا کہ یہ درہم و دینار مانگے گا، یہ ہیرے جواہرات مانگے گا، میں اسے عطا کر دوں گا، قصیدہ میرے لیے بھی ایسا ہی ہو جائے گا، والسلام۔ لیکن جب حشام نے کہا نا کہ میرے لیے قصیدہ لکھو، فرزدق کہتے ہیں کہ اس کے لیے میری دو شرطیں ہیں۔ حشام کہتے ہیں بولو کیا شرطیں ہیں، آج ہر شرط منظور ہے۔ پھر فرزدق اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ یہ قصیدہ میں اس وقت تو لکھ سکوں گا یا کم از کم ان کی ماں فاطمہ جیسی اپنی ماں لے کے یا اس کے بابا علی جیسا اپنا بابا لے گیا۔ بھئی یہ تو وہ ہے جس کے والد جس کے والد جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کے دادا امیر کائنات ہے، جس کے نانا سرور دو عالم ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے، جب ان کے اجداد پیدا ہوئے تھے تو تب یہ اتنی طہارتوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے کہ جب یہ آتے تھے قرآن سناتے تھے، اس لیے یہ قصیدے کے مصداق ٹھہرے۔